71 میں بنکی خال آیا، 1972 میں محمود صاحب نورا ہاتھا والے کے یہاں آسنسول مدن پور گیا۔ اسی درمیان میں یہاں کے بزرگ حضرات برن پور رہا کرتے تھے، اور وہیں پر یہ خاکہ تیار ہوا۔ اس خاکے کی تعمیر کے وقت میں رحمۃ اللہ میں حاضر تھا۔ اس سرزمین پر جو سب سے پہلا جلسہ ہوا، اس جلسے میں کچھوچھے مقدسہ کے پیر صاحب تشریف لائے تھے، اور انہوں نے یہ عرض کیا تھا کہ آج کا یہ ننھا پودا کل کا تناور درخت ہوگا۔ ایک فقیر کی بولی، مولانا حشمت، ایک فقیر کی بولی، سب سے پہلا جلسہ جو مکوجی ٹولہ میں ہوا تو اشرفی فقیر نے یہ کہا تھا کہ آج کا یہ ننھا پودا کل کا تناور درخت ہوگا۔ فقیر نے جو کہا وہ ہو گیا، کیونکہ ہم لوگ کا تو عقیدہ ہے کہ فقیر لوح محفوظ کو دیکھ کر کے بولتا ہے۔ تو الحمدللہ بنکی کھال کے بعد یہ دوسرا یہ مدرسہ اس علاقے کا ہے۔ اور میں آپ کے حوصلوں کو، ولولوں کو، ارادوں کو سلام پیش کروں کہ آپ ایسے دیالو سخی ہیں کہ آپ نے اس سرزمین پر ادارے علمیہ دینیہ کو وجود بخش کر ہم سبوں کے سروں کو بلند و بالا کر دیا، اور اس سرزمین سے سینکڑوں حفاظ کرام پیدا ہوئے، اب پورے ہندوستان میں علمی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور سیدی اعلیٰ حضرت کا جھنڈا لہرا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، تو آپ قابل مبارکباد ہیں، اور آپ نے جو محنتیں کی ہیں یا آپ کے بزرگوں نے جو محنتیں کی ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، کتنی مشقتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، کوششوں سے یہ ادارہ یہاں تک پہنچا۔ اور حضرت حافظ مرتضیٰ صاحب کی بے لوث خدمت، حضرت مولانا کفیل احمد کی بے لوث خدمت، حضرت مولانا انور احمد صاحب کی بے لوث خدمت، حضرت مولانا امام حسن کی بے لوث، جتنے بھی مدرسین ہماری اسٹاف ہیں سبوں نے بے لوث خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کی خدمتوں کو قبول فرمائے، اور اس ادارے کو دین دونی رات چگونے ترقی پر فائز فرمائے، اور آپ کے علم میں، آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ جن بزرگوں نے اس مدرسے کی بنیاد برن پور آسنسول میں ڈالی تھی، پروردگار ان بزرگوں کو کرور کرور جنت عطا فرمائے۔ اصل وہی لوگ ہیں برن پور والے جو پہلے رہتے تھے یہاں کے، نوجوان نہیں جانتے ہیں، جو ضعیف حضرات، بزرگ حضرات ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ اس کمیٹی میں بھی تھا، تو الحمدللہ ان کے خلوص نے یہاں تک پہنچایا۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کی مقبولیت تو نیت پر ہے۔ ان بزرگوں کے دلوں میں اخلاص تھا، للہیت تھی، اور للہیت کی بنیاد پہ اس مدرسے کی بنیاد ڈالی، تو الحمدللہ یہ ادارہ بہت ہی کامیاب و کامرا، انشاءاللہ یومن فیومن ترقی کے مناظر فائز رہے گا۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، دانا کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ مکوری ٹولہ میں مدرسہ کیوں ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ لوگوں کے اوپر یہ کرم تھا، ان کا فضل تھا کہ اس سرزمین سے آپ لوگوں کو خدمت لینا تھا، آپ لوگوں سے خدمت لینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے سر کو اونچا فرما دیا۔
دیکھیے پوری دنیا دو حصے میں منقسم ہے، پوری دنیا دو حصے منقسم ہے، ایک حصہ عجم کا ہے، ایک حصہ عرب کا ہے۔ پوری دنیا دو حصے میں منقسم ہے، ایک حصہ عجم ہے، ایک حصہ عرب ہے۔ عجم کہتے ہیں گونگے کو، بے زبان کو، عرب کہتے ہیں صاحب زبان کو، زبان والے کو عرب کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے حضرت مولانا شاہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی زبان دی ہے، یہ صاحب زبان ہے، کتنے اچھے اشعار، کتنے اچھے لہجے میں پڑھا ہے اللہ تعالیٰ، ان کے علم میں، عمل میں، اشعار میں دین و دنیا ترقی عطا فرمائے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ نے عجمی کو جو فضیلت دیا وہ عربی کو نہیں۔ وہ کیسے؟ امام بخاری یہ عجم میں پیدا ہوئے اور امام بخاری عجمی تھے، امام مسلم یہ عجمی تھے، امام ابو داؤد کے مؤلف یہ عجمی تھے، امام نسائی یہ عجمی تھے، یعنی صحائف ستہ جو 6 کتابیں حدیثوں کی مشہور و معروف ہیں، مستند ہیں، وہ سارے کے سارے عجمی تھے۔ اے اللہ، تو نے تو اسلام عرب میں پیدا فرمایا، آخر عرب میں کیوں نہیں بخاری لکھی گئی، کیوں نہیں مسلم لکھی گئی، کیوں نہیں ترمذی لکھی گئی، کیوں نہیں ابو داؤد لکھا گیا، کیوں نہیں نسائی لکھی گئی؟ تو نے عجمی کے حوالے کیوں کر دیا؟ تو میرے رب نے کہا سبحان اللہ، جو جس کا حال ہوتا ہے وہی اس کا حاصل کر لیتا ہے، جو اس کا کمال ہوتا ہے وہی اس میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ عربی مسلم نہیں ہے، امام مسلم یہ عجمی ہیں، امام بخاری یہ کیا ہے؟ یہ عجمی ہے، یہ امام ابو داؤد یہ عجمی، یہ ساری صحائف ستہ کی 6 کتابیں ہیں، مشہور 6 کتابیں، 6 حدیث جو ہے لکھی گئی ہے وہ عجمی نے لکھا ہے۔ تو میرے رب نے کہا صبغت اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ جو حل دیتا ہے وہی اس کام کا انجام دیتا ہے۔ تو مکوری ٹولہ کے مسلمانوں میں یہ بات ڈالے گئے کہ یہاں کے مسلمان بخوبی جو ہے اس ادارے کو چلا لیں گے، اس کو کامیابی کی منزل تک پہنچا دیں گے، اس لیے پروردگار عالم آپ کے حوالے کر دیا، اور الحمدللہ آپ اس کو بھرپور طریقے سے جو ہے آپ کامیاب کر رہے ہیں۔ ہر چیز نمیرت آپ کے دل زندہ سوت بہیش بصبت بسجد عالم دوام، آپ آج بھی زندہ ہیں، کل بھی زندہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ جو اللہ کے راہ میں بے نشان ہو جاتا ہے، جو اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو فنا ہو جاتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ آپ کے حوصلوں کو بند کرے، اور کوشش کیجیے کہ ادارہ ہمارا اور دین دنیا چگنی ترقی کو فائد رہے، اور ہم سب مل کر کے دین پاک کی خدمت پاسمانی کی خدمت انجام دیتے رہیں۔ دعا فرمائیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قائد غور المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین سید الکونین سیدنا فی الدارین صاحب قاب قوسین المزن من کل زین المنف من کل شین جد الحسن والحسین، اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر وجل سباب جنہ، اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر وجل سباب جنہ، اللہم انا نسألک خیر الدنیا و خیر الآخرہ، اللہم انا نسألک خیر الحیات و خیر الممات وسقم موازننا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ یا رحمٰن یا رحیم، تو علیم و خبیر ہے۔ اے اللہ، تیرے بندوں نے تیرے دین پاک کی طویل اشاعت کے لیے عظیم شان جلسہ کیا، مالک کریم اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول سے صرفات فرما دے۔ اے اللہ، یہاں کے مسلمانوں کی ہمتوں میں اور بھی بلندی عطا فرما، حوصلہ میں اور بھی بلندی عطا فرما، تاکہ دین پاک کی طویل اشاعت میں ہمیشہ سرگرم رہیں۔ یا اللہ، تمام مسلمانوں کے معلوم آبرو کی حفاظت، معلوم مرال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کے گھر میں برکتیں عطا فرما، تمام مسلمانوں کے اولاد کو نیک صالح بنا، اور جن جن حضرات نے جس طریقے سے عملاً قولاً فعلاً جس طریقے سے یہاں کے مسلمانوں یا علاقے کے مسلمانوں نے اس جلسے کو سجانے میں حصہ لیا، پروردگار ان تمام کی زندگی کو سنوار دے، اور تمام کی زندگی میں برکتوں کا نزول فرما دے۔
یا اللہ اس مدرسے کی جو بانی ہیں ان کی قبر میں رحمت النور کے پھول برسائے اور انہیں باقی جنت میں جگہ عطا فرما۔ جناب سلمہ محترمہ اور جناب غلام جنانی صاحب بیمار پڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں، یا اللہ انہیں صحت توانائی عطا فرما۔ جتنے بھی حاضرین سامعین ہیں سب کو صحت توانائی عطا فرما، سبوں گھروں میں خیر برکت کا نزول فرما، سبوں کو صحت و سلامتی عطا فرما، تمام بلاؤں سے وباؤں سے پریشانیوں سے مرضوں سے محفوظ و مصون فرما۔ یا اللہ یا رحمان رحیم، اس جلسے پاک کی برکتوں سے ہم سب کو عذاب جہنم سے، عذاب دنیا سے، عذاب قیامت سے محفوظ و مصون فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس جلسے پاک کی برکتوں سے ہم سبوں کو عذاب دنیا سے، عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے محفوظ و مصون فرما۔ دین دنیا کی سعادتیں اور دین دنیا کی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایک نیک ہو کر مسلک رضا کی حفاظت و سیادت کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، یا الہی جب غلامان رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ جناب غلام جنانی صاحب کے جو مقاصد ہیں ان کے مقاصد کا اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے، اور سلمہ جو بیمار پڑی ہوئی ہیں انہیں صحت فرمائے۔ جناب غلام جنانی مرحوم کو کرو چکر جنت عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ آپ سب کے ہم سب کے جتنے مرحومین قبروں میں لیٹے یا اللہ سب کو باقی جنت میں جگہ عطا فرمائے، سبوں کو اپنے جوار رحمت و مغفرت بہتر سے بھی جگہ عطا فرما، اور سبوں کرو کر جنت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله۔